بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج میں آپ کو ایف آئی آر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایف آئی آر جب بھی درج کروائی جائے تو کن کن چیزوں کا، کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ایف آئی آر ایک میجر رول پلے کرتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی مقدمہ لے کے جاتے ہیں، کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس میں ایف آئی آر جو ہے وہ سب سے میجر رول پلے کر رہی ہے آپ کا مقدمے کو بیس سٹیج کے اوپر بھی، اور جب آگے آپ لوگ نیکسٹ کسی مقدمے میں ٹرائل میں جا رہے ہیں تب بھی یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے۔ آل دو ٹرائل کے اندر یہ سمجھا بھی جاتا ہے اور ایسا ہے بھی کہ ایف آئی آر ہیز نو میجر ایویڈینس، ایف آئی آر کی کوئی خاص ایویڈینس میں حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب وہاں پہ تضاد آ جاتا ہے، جو آپ نے وہاں پہ گواہان رکھے ہوئے ہیں وہی سارا کچھ آپ کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے ایف آئی آر درج کروانی ہے تو چند باتوں کا بہت امپورٹنٹ خیال رکھیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں کیا مضمون رکھا ہے، اپنا کیا پوری سٹوری ہے، یعنی وہاں پہ اس کے اندر پہلے سے تیار ہونی چاہیے، آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں ان کو۔ اس کے بعد آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ بات کہ تاریخ وقوع کب ہے، اس کی ڈیٹ ایگزیکٹ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جا کے آپ کچھ بھی تقریباً تاریخ یا کچھ اس طرح کریں گے تو اس کے لیے آپ کو پرابلم ہو جائے۔ ہاں، دوسرے نمبر پہ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جب وقوع ہوا اس وقت کا ٹائم کیا تھا، تو ٹائم جب بھی آپ بتائیں گے تو کوشش کریں کہ تقریباً، جیسے مثال کے طور پہ تقریباً 7 بجے، تقریباً 8 بجے، تو اس طرح کا ٹائم بتائیں، یعنی کہ اس میں اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے بعد میں ہو جاتا ہے یا کوئی گواہ اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہے تو آپ اس میں اس کو کور کر سکیں۔ اس کے بعد ایک عموماً مسٹیک کی جاتی ہے کہ جو اصل ملزم ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سے دوسرے ملزم کو نامعلوم یا کچھ ایسے ملزم جو وہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں ان کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ بری ہو جاتے ہیں تو جو اصلی ملزم ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ بری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو ایکچوئل ملزم ہیں ان کو ہی ڈالا جائے، جو آپ اس کے علاوہ فالتو کچھ آدمیوں کو ڈال دیں گے تو وہ اس سے نہیں۔ ہاں، جو نامعلوم ہے، جن کو نہیں جانتے، وہ آپ نامعلوم میں لکھوا سکتے ہیں، اس کا کوئی نہیں۔ اور اگر ملزم نامعلوم ہے تو پھر ان کا حلیہ پراپر لکھوائیں، اس حلیے کو خود بھی یاد رکھیں، کیونکہ ٹرائل کے اندر اس حلیے کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کہ ان کا رول جو ہے نا وہ لازمی طور پہ کس کے پاس کون سا ہتھیار تھا، کس نے تھپڑ مارا، کس نے ڈنڈا مارا، ٹھیک ہے، یہ رول واضح طور پہ ایف آئی آر کے اندر اسائن کریں، کیونکہ بیس سٹیج کے اوپر ایک بہت بڑی بیل لینے کے لیے ایک جو پلی لی جاتی ہے وہ یہی لی جاتی ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ایف آئی آر میں دیا گیا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں بتائے گئے، ٹھیک ہے، تو جس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ بتائیں، جس کے پاس جس کا روڈ ہے، جس نے تھپڑ مارا اس کا بتایا جائے، یعنی ہر ایک کی مکمل ڈیٹیل اس کے اندر، ان کے پاس جو ہتھیار تھے ان کی نوعیت کیا تھی، کس کے پاس پسٹل تھا تو کون سا تھا، ٹھیک ہے، اگر نہیں پتا پھر تو رہنے دیں، لیکن اگر معلوم ہے تو یہ ایف آئی آر کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کا کوئی اس میں مال گم ہو گیا ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو آپ کا نقصان ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو آپ سے چھینی گئی ہے رقم، جو چیز آپ سے لی گئی ہے، اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل لازمی طور پہ یہاں پہ مینشن کریں۔ اس کے بعد گواہان کے نام پراپر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، جن کو آپ نے گواہان رکھا ہے اس مقدمے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ اگر گواہان ایک سے زیادہ ہیں تو کوشش کریں ان گواہان کا ذکر کریں جو اس مقدمے میں بہتر طور پہ لیڈ کر سکتے ہیں، بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے ملزمان ہیں، گواہان ہیں جن کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اپنے بیان سے ادھر ادھر ہو جائیں گے، صحیح بات نہیں بتائیں گے یا صحیح نہیں بتا سکیں گے، تو اسی بھی مسلیڈ کر دیں گے تو وہ باقی گواہان کے اثر کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جرم جو ہوا ہے یہ کس جگہ پہ ہوا ہے، اس جرم کی نوعیت کیا تھی، اس کے حوالے سے وجہ عناد یا دشمنی کی وجہ کیا ہے، اس میں کیوں یہ ہوا ہے، اس چیز کو مینشن کریں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر میں عموماً ایک بہت امپارٹنٹ جو بیس سٹیج کے اوپر بہت بینیفٹ دیتا ہے دوسری پارٹی کو، وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر میں ڈیلے ہے، ڈیلے ان ایف آئی آر جو ہے وہ بہت بیسک چیز ہے، اور اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ بیل میں بہت آسانی سے بیل مل جاتی ہے۔ تو اگر ایف آئی آر پہلے تو کوشش کریں کہ
جلد از جلد ہو، نہیں ہو رہی کیونکہ کسی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو ایف آئی آر کے اندر اس تاخیر کی وجہ لکھیں تاکہ وہ اس چیز کو بیس بنا کے بیل نہ لے سکے. اور ایف آئی آر درج کروانے والے کا نام، مکمل پتہ، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، یہ سارے اس میں یاد رکھیں کہ ایف آئی آر ایک بیسک چیز ہے. ٹھیک، اور ایف آئی آر کسی مقدمے کی بنیاد ہوتی ہے، مقدمہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایف آئی آر کا بیسک پرپز یہی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان موشن میں لانا. ٹھیک ہے نا، انہیں آپ نے کچھ بھی کام کروانا ہے اس حوالے سے تو ان کے لیے ایف آئی آر لازمی ہے. اور اگر آپ کی ایف آئی آر اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے ملزمان جو ہے بھائی جلدی وہاں سے بڑھنا چاہیے. تو ایف آئی آر کو اس طرح کوشش کریں، کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ جہاں پہ بھی بیسک کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی آئی بی دیر. اللہ حافظ.